آج ہم بات کریں گے خواجہ ابراہیم بن ادھم بادشاہ بلخ، جنہوں نے اللہ کی خاطر سلطنت کو خیر باد کہہ دیا۔ آپ کا پورا نام خواجہ ابو اسحاق ابراہیم بن ادھم بن سلیمان بن منصور بن یزید بن جابر، کنیت ابو اسحاق۔ آپ کی ولادت باسعادت 159 ہجری بمطابق 795 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کو امام الارض، مرشد خلق، مقتدائے قوم، پیشوائے امت، منبع فیوز و برکات، سید الاصفیاء، سرخیل صوفیاء، سلطان التارکین، برہان السالکین، مقرب بارگاہ رب العالمین، حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم بن ادھم، جو دولت علم سے مالا مال، معرفت و طریقت میں باکمال، آسمانی ولایت کے گوہر تابدار، حقائق و کمالات میں بے نظیر، تقوی میں بے مثال تھے۔ جنید بغدادی آپ کو مفاتیح العلوم فرماتے۔ امام اعظم آپ کو سید العرفاء سیدنا کہہ کر پکارتے۔ یہ سب آپ کے القابات تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کا سلسلہ نسب 5 واسطوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ بیعت خلافت آپ نے فضیل بن ایاز سے پائی۔ اسی کے ساتھ امام باقر، خواجہ عمران بن موسیٰ بن زید الرائی، شیخ منصور السلمی اور خواجہ اویس قرنی سے بھی خرقہ خلافت پایا تھا۔ جنید بغدادی کے بقول آپ فقراء کے تمام علوم و اسرار کی کنجی ہیں۔ آپ کا مشہور قول ہے کہ جب گناہ کا ارادہ کرو تو خدا کی باشاہت سے باہر نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم طویل روزے رکھتے تھے۔ وہ 5 دنوں کا طویل روزہ رکھتے تھے۔ وہ عادتاً کم سوتے، زیادہ جاگتے اور ہمیشہ پیوند شدہ کپڑے پہنتے اور ننگے پاؤں چلتے تھے۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ حضرت امام یوسف کے ہم سبق تھے۔ فقہی امور میں ماہر تھے۔ حضرت امام اعظم آپ کے تقویٰ اور پرہیزگاری کے سبب ان سے بہت پیار کرتے تھے اور شاگرد ہونے کے باوجود آپ کو سیدنا کہہ کر بلاتے تھے۔ امام اعظم کے دیگر شاگردوں نے پوچھا، ان کو سیدنا کہہ کر کیوں مخاطب کرتے ہیں؟ تو امام اعظم نے فرمایا، ہم دیگر کاموں میں مشغول رہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے، اس لیے ان کا مرتبہ زیادہ بلند ہے۔ حضرت سیدنا خیر کے بقول وہ تمام علوم کی کنجی یعنی مفتاح العلوم تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بچپن سے ہی صالح فطرت اور نیک نیت تھے۔ منکرات سے نفرت اور مباحات سے محبت کرتے تھے۔ روایت ہے کہ ان کے نانا بادشاہ تھے۔ ان کی نرینہ اولاد نہ تھی۔ انہوں نے سلطان ابراہیم بن ادھم کو اپنا جانشین مقرر کیا اور خود عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ مشہور ہے۔ ایک دن آپ دربار میں تھے، ایک درویش آیا اور کہا کہ مجھے رہنے کے لیے جگہ درکار ہے، جس پر مصاحبین نے کہا کہ یہ بادشاہ کا دربار ہے، سرائے نہیں۔ اس نے حضرت ابراہیم بن ادھم کو مخاطب کیا کہ تم سے پہلے یہاں بادشاہ کون تھا؟ اس سے پہلے کون تھا؟ آپ کے بعد کون ہوگا؟ ان سوالات نے حضرت ابراہیم بن ادھم کے دل میں خشیت الہی کی شمع روشن کر دی۔ ان کا دل عبادت کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ ایک رات آرام کر رہے تھے، آپ کو چھت پر کسی شخص کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے اس چلنے والے سے پوچھا کہ ادھر گھر کی چھت پر کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میری گائے گم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا، احمق انسان، چھت پر گائے کیسے آ سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جیسے گھر کی چھت پر گائے نہیں چل سکتی، اسی طرح نرم و گرم بستر پر عبادت نہیں ہو سکتی اور نہ خدا مل سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے بادشاہت چھوڑی اور جنگل کی طرف نکل گئے۔ دن رات عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، فکر آخرت میں زندگی بسر کی، اختیاری فقر اختیار کیا، یعنی ان کے پاس دنیا کی تمام دولت و اختیار تھا۔ اپنی سابق زندگی پر تعصب کا اظہار کیا کرتے۔ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ جعفر بن منصور کے پاس آئے۔ خلیفہ نے پوچھا، اے ابو اسحاق، کیسی بسر ہو رہی ہے؟ جواب میں فرمایا، ہم نے دین کو پست کیا اور دنیا کو بلند کیا، اب دین باقی ہے نہ دنیا حاصل ہے۔ منقول ہے سخت سردیوں میں ٹاٹ کا کرتا پہنتے
اور اس کے نیچے کچھ نہ پہنتے۔ گرمیوں میں ان کے پاس 2 جوڑے لباس تھے، لیکن ان کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی۔ منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ شفیق بلخی سلطان ابراہیم بن ادھم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اسی مجلس میں ایک صاحب کشف و درویش بھی موجود تھے۔ ان سے پوچھا کہ کیسے گزر کرتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ مل جائے تو کھا لیتا ہوں ورنہ صبر کرتا ہوں۔ درویش نے فرمایا کہ یہ کام تو گلی کے کتے بھی کرتے ہیں کہ مل جائے تو کھا لیتے ہیں ورنہ صبر کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مل جائے تو تقسیم کر دو اور نہ ملے تو صبر کرو۔ ایک شخص نے پوچھا کہ تم کس کے بندے ہو؟ تو کانپ کر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کا بندہ نہ ہو۔ اس شخص نے عرض کی کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو فرمایا کہ اللہ کا بندہ ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اس ڈر سے بے ہوش ہو گیا کہ مجھ سے بندگی کا حق ادا ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ شہادت کی الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا۔ مرات الاسرار میں ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم نے حج کا ارادہ لیا تو یہ فیصلہ کیا کہ ہر قدم پر 2 گانا نوافل ادا کروں گا اور اس طرح راستہ طے کروں گا۔ اسی انداز میں سفر کا آغاز فرمایا اور وہ 14 سال بعد مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ کے علماء و مشائخ نے مکہ سے باہر نکل کر استقبال کیا۔ جب کعبۃ اللہ کی طرف طواف کے لیے گئے تو اللہ کی ذات میں اس طرح کھو گئے، کعبے کی طرف توجہ بھی نہ ہوئی، اور توجہ ہوتی بھی تو کیسے جب کعبے کے مالک کی تجلیات سے ان کے دل کا گھر روشن ہو چکا تھا، تو وہ کسی اور چیز کی طرف کیا توجہ فرماتے۔ اسی جگہ پر حضرت خواجہ فضیل بن ایاز سے ملاقات ہوئی اور خرقہ خلافت پایا۔ قریب 50 سال مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے۔ مرات الاسرار میں ہے کہ آپ نے جب بادشاہی ترک کی اور اللہ کی عبادت کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے پر گئے، افطار کے وقت آپ کے لیے 10 طاق جس میں انواع و اقسام کے کھانے تھے وہ عالم غیب سے آپ پر نازل ہوئے، جس پر ایک درویش نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یا اللہ، میں بھی تیری عبادت میں مشغول ہوں، لیکن یہ نعمت مجھے عطا نہیں ہوئی، اس کو کیوں عطا ہوئی؟ تو ندا آئی، تو مفلسی کے عالم میں میری عبادت میں مشغول ہے، لیکن ابراہیم بن ادھم بادشاہی چھوڑ کر ہماری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ اس کا مقابلہ جملہ درویشوں سے الگ ہے۔ عمر مبارک کے آخری عرصے میں آپ کے تصرفات میں اضافہ ہو گیا تھا، اور جو بھی آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا جاتا تھا وہ آپ اپنے مصاحبین اور دیگر غربا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ شیخ علاء الدین سمنانی چہل مجالس میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سفیان ثوری حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس گئے تو انہوں نے مصلے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر درہم نکالے اور خادم کو کہا کہ بازار جاؤ، 10 سیر گرم روٹی اور شہد لے کر آؤ۔ حضرت سفیان نے کہا کہ ہم 2 لوگ ہیں اور اتنا کھانا اسراف ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ کھانے میں اسراف نہیں ہوتا، جتنا ہمارے مقدر میں ہے کھا لیں گے اور باقی لوگوں میں تقسیم کر دیں گے۔ آپ کے سال وفات کے بارے میں اختلاف ہے، بہرحال مختلف روایات کی روشنی میں آپ کی وفات 160 ہجری 776 عیسوی اور 166 ہجری 894 عیسوی کے عرصے کے دوران قرار پاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق 26 جمادی الاول 161 ہجری کو وصال فرمایا۔ آپ کے مزار کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ شام میں مدفون ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ کو بلاد روم کے ایک بحری جزیرے میں سپرد خاک کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا مزار بغداد عراق میں ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ آپ بلاد روم کے ایک قلعہ سوقین میں مدفون ہیں۔ شہزادہ دارالشکوہ قادری نے آپ کا شام میں مدفون ہونا زیادہ درست تسلیم کیا ہے۔ ایک جگہ آپ کا مزار مبارک شام میں حضرت لوط علیہ السلام کے مزار پر انوار کے قریب زیارت گاہ خواص و عام ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کے وصال کے بعد ایک درویش نے خواب میں انہیں دیکھا اور پوچھا کہ آپ نے خدا کے لیے اپنی بادشاہی ترک کی،
اس کا انعام آپ کو کیا ملا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت کے بعد میں عرش الہی کے بالمقابل ہوتا ہوں، جہاں دن رات میں 70 مرتبہ مجھے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔